اس دور میں 7ویں سال تیسرا دور ہے مکے کا، اس میں اترنے والا ایک اور اہم ترین سورہ فاطر ہے، جو موجودہ قرآن میں 35 نمبر پر ہے 35، اور ہم نے اس کو اپنی ترتیب میں 59 نمبر پر لیا ہے۔ توحید کا بڑا پیارا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو ان کی ایک بات یاد دلائی، اے مکے والو تمہارا حال تو یہ تھا، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کڑی کڑی قسمیں کہا کر تم تو کہا کرتے تھے کیا، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر کوئی خبردار کرنے والا آ گیا، لَيَكُونُنَّ أَحْدَ مِنْ أَحْدَ الْأُمَمْ، ہم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک ہوں گے۔ تم تو یہ کہا کرتے تھے نا، یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ مکے کے لوگ سفر کر کے جب مدینے پر سے گزرتے تھے، یہودیوں سے ملاقات ہوتی، 3 قبیلے تھے وہاں پر، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ آگے بڑھتے خیبر کے علاقے میں کئی قبیلے تھے یہودیوں کے، پھر وہاں سے نکل کر کبھی فلسطین جاتے، عیسائیوں سے ملاقات ہو جاتی، ان کی حکومت، کبھی شام کی طرف جاتے، عیسائیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ چونکہ دونوں عقیدوں کے ماننے والوں میں جب تفرقہ آ گیا، فرق آ گیا، تو 2 الگ عقیدے بن گئے۔ ایک نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، حالانکہ صاحب شریعت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، نئی کتاب تورات لے کر آئے تھے۔ دوسری طرف صرف کتاب لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بتاتے ہوئے آئے کہ میں تورات کی پیروی کرنے والا ہوں، اس میں تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں، وہ جو عبادت کے طریقے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے وہی ہوں گے، میں کوئی نئے طریقے کو نہیں لایا، وہی جو حرام حلال کی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بتائی وہی ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں، میں کچھ اخلاقی تعلیمات لے کر آیا، مورل سائنس۔ لیکن دونوں اپنے اپنے عقیدوں کو لے کر انہوں نے تفرقہ ڈال دیا، ان کا ایک الگ دھرم اور دین بن گیا، ان کا الگ دھرم اور دین بن گیا، اور اسلام دونوں کو متنبع کر رہا ہے کہ تم سب، یہ تمام پیغمبر جو آئے ہیں یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، سارے کے سارے اسلام لائے ہیں، عمل کرنے کے طریقے شریعت تھوڑی سی مختلف رہی، بس اتنا ہی۔ تو اللہ ان مکے والوں سے کہہ رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، آ گیا جس ڈرانے والے کو، جس خبردار کرنے والے کو، جس اللہ کے نبی کا تم انتظار کر رہے تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ کوئی اگر ہمارے پاس بھی ڈرانے والا آ گیا تو ہم نیک بن جائیں گے، وہ آ گیا، لیکن ہوا کیا؟ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، بچپن سے لے کر 43 سال 43 ایئر تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے کردار، عمل، معاملات، لین دین، ہر چیز کو دیکھا ہے، اپنی بستی کا تم سب سے بہترین انسان جانتے تھے، تم نے خطابات دیے ہیں، صادق ہے، امین ہے، کہ اور کیا چاہیے تم کو؟ ایسی ہستی سے تم کیسے نفرت کر سکتے ہو؟ اس کی تعلیمات سے تم کیسے منہ موڑ سکتے ہو؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ استکبار، تکبر تھا تمہارا۔ آئیے دیکھیں اس سورہ میں، اب اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کچھ تعارف کرا رہا ہے اپنی مخلوقات کا، ان میں فرشتوں کا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، تعریف ہے اللہ کے لیے زمین آسمان کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو اس نے ایک مخلوق کو نور سے بنایا، لائٹ سے، اور اپنا پیغام پہنچانے کا اور دنیا میں بہت سارے کام کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، ایک پروجیکٹ ان کے لیے ایک اسائنمنٹ دے دیا گیا ہے۔ اب ان کی چونکہ لائٹ سے ہے تو بڑی تیزی سے سفر کرنے کے لیے انہیں پر بھی عطا کیے گئے ہیں، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر۔ اب ان کی نوعیت ہم نہیں جان سکتے، اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، صحابہ نے اور اس قسم کے سوالات نہیں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی، اسے کسی بتا دینے سے وہ چیز آنکھوں کے ہمارے سامنے نہیں آ سکتی، نہ ہم اس کا صحیح طور پہ تصور کر سکتے جب تک کہ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ علم الیقین کی بنیاد پر انسان ڈلمول ہی رہتا ہے، عین الیقین جب اپنی آنکھوں سے یقین ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، تب یقین ہے ہاں یہ چیز ہے۔
اس کی یہ صلاحیت ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ طاقت ہے، جب مان سکے اس سے بڑھے۔ اللہ اپنی مخلوق میں جس کو چاہے جیسی چاہے ساخت دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کو کھول دے اسے روکنے والا نہیں، اور جو بند کرے تو اسے کھولنے والا نہیں۔ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ کیا کوئی اور خالق بھی ہے جو زمین و آسمانوں سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ آسمان سے بارش ہوتی ہے، پیداوار شاندار ہوتی ہے، ورنہ عارضی کھیتی باڑی بھی زمین سے ہو سکتی ہے، لیکن پانی کہاں سے آیا؟ یہ پانی کے خزانے اللہ نے آسمانوں سے گرائے، نازل فرمائے۔ یہ جو ہماری 25% زمین کے اطراف میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ 75% رکھ دیا ہے، اور زمین ایک کرے گولے کی شکل میں اسے اس پانی کو لے کر گھوم رہی ہے، پانی گر نہیں رہا ہے، فضا میں کائنات میں گر نہیں رہا ہے پانی۔ کبھی ہاتھ میں کوشش کر کے دیکھیے، ایک پیالے میں پانی بھر کر اسے گول گول گھمائیے، پانی نیچے گرتا ہے نہیں دیکھ۔ زمین 7 سمندروں کو لے کر گھوم رہی ہے، پانی گر کر فضا میں نہیں جا رہا ہے۔ یہ ہے رب کی کائنات۔ اس رب کو یاد کرو۔ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ رزق دے رہا ہے؟ البتہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ وہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت میں اللہ کے قریب رہنے کے باوجود بھیلا پھسلا کر ورغلا کر اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جنت میں ہونے کے باوجود اللہ کا انعام جو قیامت میں دیا جانے والا ہے، اور وہ کام کرنے پر دیا جائے گا جو آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی حضرت، تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا کو دنیا میں آ کر سر انجام دینا ہے، ان کو اور ان کی نسلوں کو۔ ایسی مخلوق کو، ایسے جوڑے کو شیطان نے آسمانوں کو، تو اب زمین پر کیا نہیں کرے گا، جبکہ وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ پروردگار ابن آدم، اس کی اولاد کو تو ورغلاؤں گا، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، بہت کم شکر گزار ملیں گے۔ یہ پہلے دن سے لے کر آدم علیہ السلام کی جنت سے نکل کر زمین پر آنے سے لے کر قیامت کے دن تک یہ خیر اور شر کی جنگ ہے۔ اب جیتتا کون ہے یہ دیکھنا۔ جیتنے والا وہ ہے جس نے اللہ کی تعلیمات جو نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے دنیا میں بھیجی گئیں، ان کو پکڑا، ان کو سمجھا، ان پر عمل کیا اور بچ گیا۔ جس نے ان ریسورسز کو چھوڑ دیا وہ شیطان کے چنگل میں چلا گیا۔ اور دنیا، بات یاد رکھ لیجئے، بہت توجہ سے میری بات سنی ہے، میں اپنے آپ کو اور آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ ہم بالکل آخری دور سے گزر رہے ہیں، یہ آخری دور کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اصل ہم نے تھوڑی سی جو معلومات مل گئی ہیں اس کی بنیاد پر بہت سارے پیسے کرنے شروع کر دیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قیامت کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے، میرے بعد میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، نیا نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ شیطان کے سب سے بڑے حربے اور چیلے دجال کو مارنے کے لیے آئے، اور دجال کے ماننے والے، شیطان کے فالوورز، حزب الشیاطین، اور دنیا میں خاص طور پر ویسٹ میں سرگرم ہے، اور دنیا میں دنیا بھر کے ایمان والوں پر وہ اپنا جادو کا جال پھینک چکے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی صورت میں۔ اور دیکھیے ہم کو انہوں نے یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، موبائل، سینما، تھیٹر، ٹی وی، وائی فائی، انٹرنیٹ کے ذریعے دین سے دور کر دیا، کتاب الہی سے دور کر دیا، رسول کی تعلیمات سے دور کر دیا۔ کر دیا نہیں کر دیا؟ اندازہ لگائیے، آپ ہی اندازہ لگائیے۔ تو وہ دھوکے باز تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یاد رکھو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، ایسے ایسے راستوں سے حملہ کرے گا تم سمجھو گے کہ بڑا نیک کام کر رہا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام جنت میں ہیں،
اللہ نے علم دے کر بتا دیا، ثابت کر دیا تمام مخلوقات پر کہ آدم علم کی بنیاد پر تم سب میں فضیلت رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے آدم کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو غرور تھا، اپنا تکبر تھا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آدم انہ عدو لک ولزوجک، کہ آپ کا آپ کی بیوی کا دشمن ہے، اس سے بچ کر ہو۔ اور یہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر اپنی طاقت سے آپ سے کوئی کام نہیں کرائے گا، صرف آپ کے خیالات کو منتشر کرے گا، آپ کے دل و دماغ میں ایسی باتیں ڈالے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اس راستے پر چلے، اور وہ راستہ لے جا کر شیطان کے راستے پر چھوڑ دے، صراط مستقیم سے آپ کو ڈائیورٹ کر دے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے، ٹیکنالوجی سمجھنے کے نام پر، جاننے کے نام پر دنیا میں ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس کے لیے سب جاننا ضروری ہے، ہر چیز جاننا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیجئے، لیکن ایک لمٹ میں، جہاں مفید چیز ملے حاصل کر لیجئے، جہاں لغو ملے تو ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ بیکار چیزیں جب ہمارے سامنے آ جائیں تو فوری ہم اس کی طرف سے نظریں پھیر لیں اپنی۔ تو اللہ فرما رہا ہے، دیکھو شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے، اور وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ اور اپنے پیروں کے ساتھ تمہیں اس راستے پر بلا رہا ہے کہ کہیں تم دوزخی نہ بن جاؤ، بچ کے رہو۔ اور رہی بات ویسٹ کی ترقی کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جا کر ترقی حاصل کریں گے، عزت حاصل کریں، اللہ فرما رہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت تو اللہ کے کلام کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں، رسول کی باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے میں، عزت دنیا میں نہیں ہے۔ علم کی آج بڑے بڑے سائنٹسٹ، نام بھی نہیں معلوم ہم کو، آج دنیا میں جتنی نئی نئی انوینشنز ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کتنوں کے نام معلوم ہے آپ کو؟ اور ہر ایک نئے ایجاد کرنے والے کے بعد ایک نیا سائنٹسٹ وجود میں آ رہا ہے دنیا میں، کس کے نام معلوم ہے آپ کو؟ لیکن نبیوں کا تو معلوم ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں گندے پانی سے جوڑے بنائے، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، جب یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کسی کو لمبی عمر دیتا ہے، کسی کو کبھی بھی بلا لیتا ہے، یہ کام بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ پانی کے دو ذخیرے سمندروں کے، ایک پینے میں میٹھا پانی ہے، دوسرا سخت حلق کو چھیلنے والا کھارا پانی ہے، لیکن ان دونوں سمندروں سے تم تازہ گوشت مچھلی حاصل کرتے ہو، یہ نہیں کہ کڑوے پانی کی مچھلی خراب ہوتی ہے، میٹھے پانی کی مچھلی بڑے مزیدار ہوتی ہے، یہ تو۔ اور انہی سمندروں میں تم آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو پانی پر ایسے رفتار کے ساتھ بھگانا سکھا دیا ہے تاکہ تم روزگار تلاش کرو، بزنس کر سکو۔ تمہارا خدا ہے وہ ہے جو دن سے رات، رات سے دن کو نکالتا ہے، چاند سورج کو اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، کون کریٹ، اور یہ تمام کائنات بنے، کل یجری لاجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک چلا جائے گا۔ کوئی چیز ہمیشہ سے تھی نہیں، ہمیشہ رہے گی نہیں، اور ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا اللہ جس کی ساری بادشاہی ہے۔ اور ایسے اللہ کو چھوڑ کر والذین تدعون من دونہ، اس کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کو پکار رہے ہیں، وہ ان کو پکار رہے ہیں، لا یملکون من قطمیر، جو مچھر کا پر کے برابر، بلکہ کھجور کی گٹلی پر جو ایک باریک سی جھلی رہتی ہے، تم جنہیں پکار رہے وہ تو وہ بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، اس کے مالک بھی نہیں ہیں، تم ان کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہو۔ اب ان کے بارے میں کان کھول کر سن لو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم انہیں پکارتے رہو، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ چلو تمہاری تسلی کے لیے ہم ایک کام کرتے، اگر وہ سن لیں، ولو سمعوا، اسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس امت کے جو علماء سو ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بھٹکانے کے لیے، دنیا والوں کو بھٹکانے کے لیے وہ مثالیں دیں گے جنگ بدر کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھے کے پاس جا کر، جہاں 70 کفار مشرکین مکہ کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا، وہاں جا کر ان سے کہا کہ یا اہل الخلیب، اے گڑھے والو،
میں نے اللہ سے جو وعدے کیے، اللہ نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے میں نے تو پورا پایا انہیں۔ میں نے جو تمہیں اللہ کے وعدوں کے بارے میں بتا کیا تم اب پورا پا رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوزخ کا سامنا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ مردوں سے؟ فرمایا کہ جیسے تم سن رہے ہو اللہ تعالیٰ انہیں سنا رہا ہے، لیکن نہیں چلیے دنیا میں کچھ سائنس رہتی ہے، آج کی سائنس کی بنیاد پر کچھ عجیب عجیب فلسفے اور عجیب عجیب ٹیکنالوجی کی بنیاد پر لوگ بھی اس کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آدمی سنتا رہتا۔ چلیے اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ سَمِعُوا، چلو انہوں نے سن لیا، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، نہ صرف نہ جواب نہیں دیں گے، وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ جو تم انہیں پکار رہے ہو خدا کو چھوڑ کر، وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور یہ باتیں تمہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا، نبی بھی نہیں بتا سکتے سوائے اللہ کے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، سب سے زیادہ خبر رکھنے والا اس کے علاوہ یہ بات تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگ، انتم الفقراء، تم حاجت مند، ضرورت مند، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہو۔ اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، ابھی چاہے ایک سیکنڈ میں یشا، اگر چاہے یذہبکم ویاتی بخلق جدید، پوری انسانیت 700 کروڑ کو مٹا دے، نئی مخلوق کو لائے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ یہ کام منٹ منٹ کو نہیں کرے گا۔ ایک تقدیر بنائی ہے، اس کی اپنی پلاننگ ہے، پروگرامنگ ہے، اس کے مطابق یہ پورا نظام زندگی چل رہا ہے، اور تم کو جو ذمہ داری دی گئی وہ کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی اٹھانے والا اپنے بوجھ کے علاوہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف انہیں کو خبردار کر سکتے ہیں جو خدا کو بغیر دیکھے مانے، یخشون ربہم بالغیب، ورنہ دنیا والے ہمیشہ مطالبہ کریں گے ہم کو خدا بتائیے، فرشتوں کو بتائیے۔ آپ کا کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں، دنیا مانے گی؟ ان کا آخری مطالبہ ہوگا اللہ کو سامنے۔ دنیا میں اگر انسان اللہ کو دیکھے گا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، اس سے پہلے تو انسان دیکھ نہیں سکتے، کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتے؟ کیا چھاؤں اور دھوپ برابر ہو سکتے؟ ایک مردہ اور زندہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں سن سکتے۔ آپ کیا ہیں؟ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کو انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ کو ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش، بغیر بارشوں کے رزق نہیں ہوگا زمین پر۔ اللہ بار بار یہ مثالیں دے رہا ہے کہ بارش کے چند قطرے سوکھی بنجر زمین پر زندگی کی لہر دوڑا دیتے ہیں، اور تمہارے دل اتنے زمین سے زیادہ بے جان چیز سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ کے کلام کی بارش ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے کلام کی بارش تمہارے گھروں میں ہو رہی، تمہارے دلوں پہ ہو رہی، تمہارے گھروں میں قرآن ہے، سنتے نہیں۔ آج تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ایک قسم کی جو تمہاری من پسند قرات ہو، ترجمے ہو، تفسیریں ہوں، دروس قرآن تم سن سکتے ہو، تمہارے دل راغب نہیں ہوتے اس جانب۔ اصل کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا، خدا سے ڈرنے والے کون ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور میں کہتا ہوں اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا علم ایک دیہاتی مسلمان کے پاس ہے، جس کو پیدا ہونے پر مدرسہ نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، کوئی کتاب نہیں پڑھا، قلم کاپی کو ہاتھ نہیں لگایا، ماں باپ نے ایک کلمہ سکھایا علم کا کہ بیٹا تیرا رب ایک ہے، بول لا الہ الا اللہ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا علم ہے، اور مسلمان سب سے بڑا عالم ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں خدا کی معرفت کرائی جائے، خدا کی صفات، خدا کی خوبیاں، اس کے اختیارات، اس کے اسماء الحسنہ کو بچوں کو سمجھائیں تاکہ انہیں معلوم ہو ہمارا رب کیسا زبردست ہے۔ ورنہ ہمارے بچے تو بیٹ مین کو اور فلاں کو اپنا ہیرو مانیں گے، وہ تو اللہ کو بڑا تھوڑی مانیں گے، ان کے خیال میں تو وہ آ جائے گا بچانے کے لیے۔
پھر یہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسا کام ہے، یہ بزنس ہے اللہ کے نزدیک، یہ ایسی تجارت ہے، یرجون تجارت لن تبور، جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا بھرپور اجر انہیں عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں حق ہے، تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہر نبی پر جو کتاب نازل ہوئی، چاہے ہمیں اس کا نام معلوم ہو، نبی کا یا کتاب کا، نو ایشوز، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ 1,24,000، جبکہ قرآن مجید میں بڑی مشکل سے 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، 5-6 کتابوں کا، 7 کتابوں کا ذکر ہے۔ موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل کی، یا یحییٰ خذ الکتاب۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحف، البتہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کا قصہ نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا نہ مارے گے۔ یاد رکھ لیجیے، قیامت کے دن غیر مسلموں کو بھی بتائیے، اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں لا کر ذبح کر دے گا، اور اعلان ہوگا آج کے بعد میں موت کا کوئی وجود نہیں ہے، زندگی زندگی ہے۔ اب 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ہمیشہ جنت میں رہنے والے خالدین فیہا ابدا، ایک ہمیشہ جہنم کے رہنے والے مشرکین اور کافر خالدین فیہا ابدا، ایک درمیان کے لوگ سزا بھگتیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ یہ ہر دور کے نبیوں کے ماننے والے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ میرا اب میں اور آپ اپنا فیصلہ کریں اپنے بارے میں، ہم 3 گروہوں میں سے کس میں شامل ہیں؟ جنتی ہیں، دوزخی تو پرماننٹ آپ اور میں نہیں ہیں، میرے تمام سننے والے مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ تو طے ہے سارے مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ کلمہ پڑھا ہے، سزائیں بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا، لیکن کتنا عرصہ رہیں گے nobody knows۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایک تجربہ گھر میں کر کے دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی دیا سلائی یا ایک موم بتی جلائیے، اس پہ شعلے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کتنی دیر اس کی جلن کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے، یہ دیا سلائی انسان کی بنائی ہوئی ہے، لائٹر انسان کا بنا ہوا ہے، موم بتی انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ اب وہ جو بڑے بڑے مشینیں، فرنس جہاں پر لوہا پگھلایا جاتا ہے زمین پر، ہتھیاروں کے کارخانے ہیں، وہ آگ کی تپش کیا ہوگی، فارنہائٹ کیا ہوگی وہاں پر۔ اب اللہ جو آگ بھڑکایا، نار اللہ مقدہ، اس کی تپش کیا ہوگی، اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ اتنا سوچ لیجئے، پھر اس کے بعد میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود عقل آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ، ان لوگوں سے کہیے کبھی دیکھا تم نے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کا ہم پلہ بتاتے ہو، اللہ کا ساتھ بتاتے ہو، اللہ کی صفات تم نے ڈھونڈتے ہو، اور جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا، زمین میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، پیدا کیا نہیں۔ پیدا، میرے باپ کوئی ولی نہیں تھے، پیر نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، انہوں نے مجھے پیدا کیا۔ آپ کے والدین کیا پیر ہیں، پیغمبر ہیں؟ انہوں نے آپ کو پیدا کیا نا۔ تو انسان پیدا کرتا ہے، یہ تو جانور بھی کر رہا ہے۔ ایک بکرا بکری کو چھوڑ دیجیے، چند دنوں بعد بچہ آ جائے گا، اس کا بچڑا آ جائے گا۔ گائے بھینس کو چھوڑ دیجیے، اونٹ اونٹنی کو چھوڑ دی، دنیا میں ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے۔ یہ تو تخلیق ہے، اللہ خلق کرتا ہے، اللہ پیدا نہیں کرتا۔ انہوں نے، تم جن کو خدا کے جیسا سمجھ رہے ہو، وہ تمہاری سنتے ہیں، قبروں میں ہونے کے باوجود ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری مصیبتوں کو جانتے ہیں، ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، ہماری تقدیر نکھار سکتے ہیں۔ تو پھر زمین میں انہوں نے کیا تخلیق کیا، آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کیا عمل دخل ہے، بتاؤ۔ پھر آ رہی ہے وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ یہ مکے والے قسمیں کھاتے، میں نے بتایا نا آپ کو شروع میں، یہ لوگ جب سفر کر کے جاتے تھے شام، فلسطین، مدینہ، خیبر، ان علاقوں میں اہل کتاب سے ملاقات۔ اہل کتاب ہمارے نزدیک 2 ہیں،
یہودی تورات قرآن میں ذکر ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان سے جب ملتے تو ان کا نظام زندگی، ان کی عبادات، ان کے رسومات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا طریقہ، ایک دوسرے سے تعلق، کچھ قواعد جو بھی ٹوٹے پھوٹے، اس لیے کہ ان نبیوں کے بعد میں اب یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی نئے نبی کو مبعوث کیا، یہ پرانے نبیوں کی تمام تعلیمات نل اینڈ وائڈ ہیں، منسوخ ہیں، اب ان کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ البتہ یہ قابل تعظیم ہیں، we will respect them, we say we believe them۔ نبیوں کو ہم مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام تھا، ہے نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اس میں غلط ملت کر دیا، مکسچر، اس کے اندر چیزیں ایڈ کر دی، اس میں سے بہت ساری چیزیں تم نے نکال دی، اس لیے اصلی تعلیمات ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، عمل نہیں کریں گے، تعظیم کریں گے، تعمیل نہیں کریں گے۔ اور یہی ہوا۔ ایک بار حضرت عمر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، اچانک ہاتھ میں سے ایک بکلیٹ تھا، ایک صحیفہ، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا، حضرت عمر فاروق نے پڑھنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی، رفتہ رفتہ چہرہ مبارک سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، وہ حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر پڑھنے میں ماہر ہیں کہ ان کے نزدیک بڑی اچھی تعلیمات ہیں، بڑی اچھی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ آخر میں کسی نے ٹوک دیا، عمر رسول اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا، جو دیکھا نظریں، چہرے مبارک سرخ ہو چکا ہے، خاموش ہو گئے۔ جیسی خاموشی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری شریعت کی پیروی کرنی پڑتی، یعنی میں قرآن لایا ہوں، اس کے باوجود تم دوسری چیزیں پڑھ رہے ہو دین کے لیے، دینی معلومات کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا لائے؟ زندگی کا نظام لے کر آئے۔ دا 10 کمانڈمنٹس میں کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ جو نبی آئے 1,24,000، یہ دنیا میں ایٹم بم بنانے کا سکھانے کے لیے آئے تھے، راکٹ کا فن ٹیکنالوجی بتانے کے لیے آئے تھے، یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی دینے کے لیے آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ انسان کی طرح جینا سیکھو، دیٹس آل۔ انسان بنے، اور انسان بننا بڑا مشکل ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ آسان چیز نہیں ہے انسان بننا۔ ہم دنیا میں سائنس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور جنہوں نے سائنسی ترقی کی، دنیا میں چیزوں کو آسان کیا، یہ سائنس کی ترقی ہے کیا؟ آدم علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا، جینیٹیکلی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، بلکہ جینیٹیکلی نہ بھی، میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبی ہے۔ آدم کے اولاد ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی نہ کسی میں۔ فرق کیا ہے؟ میں عالم کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ میں اس فیلڈ میں اپنی کسی چیز کو چن کر میں اس میں تحقیق کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کتابیں چند پڑھ لوں، سرٹیفکیٹ مل جائے، ان کی بنیاد پہ مجھے ایک نوکری ملے، وہ نوکری کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ تک کی زندگی گزاروں، وظیفہ مل جائے گا، گھر بنا لوں گا، شادی ہو جائے گی، 2-4 بچے پیدا کر لوں گا، اس کے بعد میں بچوں کے لیے گھر چھوڑ کر مر جاؤں گا، دیٹس آل۔ اس سے بڑھ کر میں اور آپ کچھ کریں؟ ہمارے باپ دادا نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیا تیر مار لیں گے؟ اور یہ مکے والے، یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر سیئی، بری چالیں چل رہے ہیں، اور بہرحال چال ان کے، لیکن اس سے پہلے تو اللہ فرما رہا ہے بھلا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، اور یہ بری چالیں اپنے چلنے والوں پر الٹی پڑتی ہیں، یہی اللہ کی سنت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ذری بات پر، ذرے گناہ پر، زمین پر لوگوں کو سزا دینا شروع کرتا تو زمین پہ کوئی بھی بچتے نہیں پاتا، زندہ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مہلت دے گا، وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، خاص وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ مکے والے چال چل رہے ہیں، تو حضور اس سے پہلے کہ وہ چال چلتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی بسبع کا سبع یوسف، اے اللہ 7 سالوں کے قحط سے میری مدد فرما، جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کی مدد فرمائی تھی۔
اللہ نے دعا قبول فرمائی. مکے میں قحط سالی کے آثار شروع ہوئے. آج گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.